بیوی کی 4 عادتیں جو شوہر کو برباد کر دیتی ہیں، جاننا ضروری ہے ہر مرد کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسا بیان سننے والے ہیں جسے سن کر آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت، میرے گھر میں برکت نہیں، میرے گھر میں خوشحالی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ گھر میں محبت نہیں رہی، گھر میں پیار نہیں رہا، امن نہیں رہا، سکون کا جنازہ نکل گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں 3-4 عادتیں ایسی ہیں جو گھر کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں، جو گھر کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جو میری آواز سن رہے ہیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 عادتوں کو دل کے کانوں سے سنو، یا دل کے کانوں سے سن کر ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترو، اپنے دل پر اترو اور سوچو کہ کہیں یہ عادتیں تم میں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر تمہارے اندر یہ 4 عادتیں پائی جاتی ہیں تو خدا کے لیے ان گندی عادتوں کو نکال دو، ورنہ یہ عادتیں تمہارے گھر کو تباہ کر کے رکھ دیں گی، تمہارے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیں گی۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4-5 ایسی عادتیں ہیں جو گھر کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں، جو گھر کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت وہ کون سی عادتیں ہیں؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلی عادت ہے، عورت کی پہلی عادت، چپکے باتیں باہر پرکٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر کرنا، چھوٹی سی بات کو، معمولی سی بات کو بڑھا کر کرنا، آگ لگانا، چٹکلے کرنا، چھوٹی سی بات، شوہر کیا کہے پر خرچ ادا کرنا، پر میں ایسی چھوٹی سی بات کو پہاڑ چڑھا کر کرنے والی۔ اور جس گھر میں بھی چلی جائے، گھر میں 4 بھائی رہتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے بخار کو اپنا بخار سمجھ کر ان کا علاج کرتے تھے، ایک دوسرے کے بازو کو اپنا بازو سمجھتے تھے سہارا سمے میں۔ ہائے، بات کو بڑھا چڑھا کر کرنے والی عورت جب ایسے گھر میں داخل ہوئی، بھائیوں میں پیار ختم ہو گیا، بھائیوں میں محبت ختم ہو گئی، بھائی کا دشمن بن گیا۔ اس عورت نے بنایا بات کو بڑھا چڑھا کر دینے والی عورت، یہاں کی سنی وہاں لگانا، وہاں کی سنی یہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں جھگڑا کرا دینا۔ میری بہن، یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے، کیا تو ہوا کی بیٹی نہیں ہے؟ اگر تو ایسے کام کرنے لگ گئی تو پھر میں اسلام کی مقدس شہزادی کس کو کہہ کے پکاروں؟ میں کسی بیٹی کا پردہ فاش نہ کر اس سے پہلے کہ تیرا پردہ فاش کیا جائے، کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت نہ لگا اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ کیا دوسروں کا پردہ فاش کرنا تجھے شوبھا دیتا ہے؟ کیا شوہر کے آگے دوسری عورتوں کی ریس کرنا تجھے شوبھا دیتا ہے؟ انسان نے سورج سے پوچھا کہ اگر تو کالا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا کہ اگر تو خارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا اور پوچھنے لگا کہ اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں نے جھک کر انسان سے پوچھا کہ اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، آج کی اپنی ماں، بہن، بیٹی دوسری عورتوں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب ہو جاتا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ پر میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات کو بڑھا چڑھا کر کرنے والی عورت، جس گھر میں بھی چلی جائے، ٹپنی کرنے والی عورت، شوہر تیاگی، چھوٹی سی معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کر کرنے والی عورت، جس گھر میں بھی چلی جائے، بھائی پیار ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، ایک طرفہ میں پڑ جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کی۔ اس گھر سے امن کا جنازہ نکل جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، وہاں برکت نہیں رہتی، وہاں خوشحالی نہیں رہتی۔ دوسری عادت، فضول خرچ کرنے والی عورت۔ فضول خرچ کرنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، وہ گھر بہت جلد غریب ہو جاتا ہے، بہت جلد ناداری آ جاتی ہے۔ فضول خرچی اللہ کو بھی پسند نہیں، اس کے رسول کو بھی پسند نہیں۔ تیسری عادت، جھوٹ بولنے والی عورت۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں چلی جائے تو وہ گھر تباہی کا شکار بن جاتا ہے، وہ گھر جلد برباد ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ سچ پر کوئی یقین نہیں کرتا، کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والی عورت جس گھر میں چلی جائے، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی گندی عادت، سوچنے سے پہلے بات کرنا۔ سوچنے سے پہلے نہیں سوچتی کہ میں نے کیا بولنا، پہلے بول دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند عورت کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے، جبکہ بیوقوف عورت کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے۔ عقل مند عورت پہلے سوچتی ہے پھر بولتی ہے، پہلے تولتی ہے پھر بولتی ہے،
جبکہ بیوقوف عورت پہلے بولتی ہے پھر سوچتی ہے، پہلے توڑتی ہے بعد میں جوڑتی ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں برکت رہے تو خدا کی یہ بات کو بڑا چڑھا کر نہ کرنا، چگلی نہ کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھر میں خوشحالی رہے تو خدا کے لیے جھوٹ نہ بولنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھر میں امن رہے تو خدا کے لیے فضول خرچی نہ کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھر میں برکت رہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں آپس میں محبت برقرار رہے، آپس میں ایک دوسرے کے دل میں عزت رہے، تو پھر خدا کے لیے بولنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا۔ اب بات کو بڑھا چڑھا کر کرنے والی عورت، مین پوائنٹ تو یہ کہ ایسی عورت جب ساس بنتی ہے تو بہو کا گھر اجاڑ دیتی ہے، جبکہ ساس بنتی ہے تو بہو کا گھر اجاڑ دیتی ہے، اور جب ساس بنتی ہے تو داماد کا گھر اجاڑ دیتی ہے، تو بیٹی کا گھر اجاڑتی ہے۔ ایسی عورت بات کو بڑھا چڑھا کر دینے والی۔ میں یہاں پر حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک زبردست حکایت لکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی، ساس بیٹی کا ہاتھ محسوس کرنے کے لیے ان کے گھر میں آ گئی۔ بیوی فوت ہو گئی ہے، بیوی کی جو ماں ہے وہ بیٹی کا ہاتھ محسوس کرنے کے لیے اس میں آ کر ان کے گھر میں ڈال دیا۔ اب یہ ساس جب ساس کی کڑوی باتیں سنتا تو ساس کے خطرناک لہجے سنتا، ساس کی نظر باتیں سنتا تو اور زیادہ پریشان ہوتا۔ اسی دن اس شخص کے دوست آئے اس کا حال پوچھنے کے لیے کہ بیوی فوت ہو گئی، اس کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ دوست کا حال تو پوچھتے ہیں۔ اس کے دوست جب بیوی کا حال پوچھنے آئے تو پورے سمے کیا حال ہے؟ کہا کوئی حال نہیں، بیوی کے جانے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا غم مجھے ساس میں دیا۔ بیوی کے جانے کا مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچا جتنا دکھ مجھے ساس نے پہنچایا۔ بیوی کے جانے پر میں اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا پریشان مجھے زندہ ساس نے کر ڈالا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھول مرجھا گیا مگر کانٹا باقی رہا، خزانہ چلا گیا مگر اگر آپ کو سانپ ہماری باقی ویڈیو رہا۔ اچھی لگی ہو تو خدا کے لیے سبسکرائب میری کر دیں، اگر ماؤں آپ چینل بہنوں پر نئے ہیں تو بیٹیوں، چینل کو ایک سبسکرائب کر لمحے دیں۔ کے لیے شکریہ، اپنے لائک اندر شیئر کریں۔